تذکرہ آسمانوں پر جانے کے لحاظ سے بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قادیانی کے ساتھ جب ہمیں بات چیت کرنا پڑتی ہے تو وہ ہمارے نوجوانوں کو، عام آدمیوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حالانکہ تمہارا عقیدہ بھی ہے، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، تو جب وہ آ سکتے ہیں تو پھر قادیانی کیوں نہیں آ سکتا؟ اب ایک ہے کہ تقریر یوں کی جائے کہ قادیانی پہ لعنت، دوسری کہو بے شمار بے شمار۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں جواب آتے ہیں، ہمارے بچوں کو جواب آتے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ اگر کوئی ہمارے ایمان پر حملہ کرے تو ہم اپنا ایمان بچائیں۔ وہ لوگ باقاعدہ طور پر اس طرح کی تقریر نوجوانوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو ہم نے کوئی گالی نہیں دینی، اپنا مسئلہ جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جب تک کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور یہ اب رب ذوالجلال بعد میں حضور کے بعد کوئی نبی بھیج نہیں سکتا۔ اب یہ مسئلہ بڑا ظاہر اور پیچیدہ ہے کہ رب بھی نہیں بھیج سکتا۔ بھائی نہیں بھیج سکتا اس لیے کہ خود اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، اور آخری نبی وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اگر بعد میں نبی رب بھیجے تو پھر حضور خاتم النبیین نہیں رہتے، اور جب خاتم النبیین نہ رہے تو پھر قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے اس کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس کا کلام بھی جھوٹ سے پاک ہے۔ لہذا یہ طے ہو گیا کہ اب اللہ بھی دوسرا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بھیج سکتا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کسی اور نبی کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بعد نہیں پیدا ہوں گے، آپ کی ولادت پہلے ہو چکی ہے، بس آپ کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیج دے گا۔ اب دیکھو کتنی جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کے علم کے لحاظ سے اور ختم نبوت کے عقیدے کے لحاظ سے میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ سنی کے علاوہ اور کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جن کا نظریہ یہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ کیسے تسلیم کریں گے کہ سرکار نے قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر بھی
بڑی دین ہے. اور یہ خبر دی اس لیے ہے تاکہ امت جو ہے پریشان نہ ہو، اس کو رستے سے کوئی بہکا کر دوسری طرف نہ لے جائے. اور آپ نے اپنی کامل نگاہ سے قیامت تک کے حالات کو دیکھا اور حالات کے ہر فتنے کو دیکھا، اور فتنے کو دیکھ کر اس کا آپ نے حل بھی پہلے ہی فرما دیا ہے. تو اب وہ قادیانی کہتا ہے کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو مرزے کو عیسیٰ ہی مان لو، معاذ اللہ. اب اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں جناب سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور مرزے کی ماں کا نام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، یہ ان کا باپ نہ ہونا اللہ کی قدرت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. مرزے کی ماں بھی ہے اور یا پھر یہ مان لو کہ اس کا ابا کوئی نہیں. تو اگر ابا کوئی نہیں تو ظاہری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان کائنات میں آئے، جناب آدم و عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی سارے ابے کی اس کی وجہ سے آئے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کا ابا کوئی نہ ہو اور وہ دنیا میں آیا ہو. تو معلوم ہو گیا کہ مرزا کا یہ کہنا کہ میں عیسیٰ ہوں یہ کیا ہے، غلط ہے. دوسری اور بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت دہیہ. کیا نام ہے؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں جو حضرت دہیہ کی شکل و صورت ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی ملتی جلتی ہے. یعنی ان کی اب صحابہ کو باقاعدہ دکھا دیا تاکہ تمہارے ہوتے ہوئے آئے تو تم پہچان بھی جاؤ شکل و صورت میں. لیکن محروم بات والوں کو بھی نہیں رہنے دیا. ان کو بھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے. کہاں آنا ہے؟ شام میں. کہاں آنا ہے؟ شام میں. تو قادیانی کہاں پہ آیا؟ قادیان میں. سمجھ آئی کتنا فرق ہو گیا. پھر دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آئیں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا. کون سا؟ فجر کی نماز. بلکہ یہاں تک بتایا کہ اقامت ہو چکی ہوگی اور اس وقت مینارے پہ اتریں گے اور آگے پھر ان کو اتارا جائے گا. اور ان سے پہلے میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہوگا جو کائنات میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل کا آخری سید ہوگا. حسنی حسینی سید. اچھا یہاں بھی وہاں نہیں، کیونکہ ادھر دعویٰ یہ بھی پھر کیا جاتا ہے چلو مینوں تسی عیسیٰ نہیں مانتے تو مہدی مان لو. تو نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کے بارے میں بھی ہمیں بے خبر نہیں رہنے دیا، علم عطا فرمایا. یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ وہ باتیں جو سرکار نے کی. باقی ان کا نام وہ جو میرا آخری بیٹا ہے مہدی اس کا لقب ہے، میں کہ وہ میرا ہم نام ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا. یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، یعنی محمد سے جب مراد نبی علیہ السلام ہو تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اگر کسی اور کا نام ہو اور وہ ہستی نیک ہو تو پھر اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارے کئی بھائی تو جب وہ میاں محمد بخش صاحب کے شعر پڑھے جاتے ہیں اور محمد بخش صاحب کو ہاتھ بھی چومتے ہیں، وہاں محمد سے مراد سرکار نہیں ہے، محمد سے مراد وہ میاں محمد بخش ہے. تو
اس طرف بھی ذرا توجہ رکھا کریں کہ کوئی جو کہنے والا ہے وہ کیا رہا ہے. کئی مرتبہ پھر یہی وجہ ہے ہم اپنے کانوں کا چسکا پورا کر رہے ہوتے ہیں، کہنے والا کفر کہہ کے تو چلا جاتا ہے، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ انسان ہے کہہ گیا. اس لیے جس کی بات سنیں تو ذرا دیکھا کریں کہ وہ کیا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا نام محمد، حضور نے فرمایا ان کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پر ہوگا. تو حضور کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. تو اب بھی یہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب حضور کے والد ماجد کا کیا نام؟ حضرت عبداللہ. اب نام مرزے کے ابے کا نام عبداللہ ہے، نہ اماں کا نام آمنہ ہے، نہ اپنا نام محمد ہے. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ ہے. تو اسی وجہ سے ہی میں اکثر کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو سرکار نے خبر اس وقت دی تھی جس وقت ابھی کوئی کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ایک بندہ ڈنڈی مارے گا. تو میری امت اس وقت یہ تلاش کرے گی کہ اب ہم اس کو جواب کیا دیں. اور اب میرے ہوتے ہوئے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. اس وقت ان کو جواب دینا پڑے تو وہ بھی میری حدیث کا سہارا لے کے جواب دے. سرکار نے یہ سارا بیان فرما دیا اور ساتھ فرمایا کہ وہ امام مہدی جو ہیں ان کا ظہور مکہ میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ مکہ میں. ہمارے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی پور سیدہ شریف والے انہوں نے کہا کہ قادیانی اگر تو سچا ہے تو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام شام وچ آن گے اور مدینہ منورہ بھی آن گے. کتنے؟ مدینہ شریف. اگر تو سچا ہے تو تو مدینہ منورہ جا کے وہاں. تو یہ دیکھو رب کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ مکے جانے کی ہمت دی ہے نہ مدینے جانے کی ہمت دی، جبکہ امام مہدی کا ظہور ہی کہاں ہوگا؟ مکہ شریف میں. اس واسطے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا باتیں اپنی یاد رکھنی چاہیے. پھر وہاں جب امام مہدی ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ہوں گے نبی لیکن یہاں امتی بن کے آئیں گے. یعنی نبوت ان کو جو ملی ہے وہ پہلے کی ہے، وہ متصف ہے نبی، لیکن یہاں اب اپنی شریعت پر نہیں عمل کریں گے، اپنے احکام پر نہیں عمل کریں گے. یہاں ان احکام پر عمل کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے. تو امام مہدی جماعت کرائیں گے پہلی، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کرائیں گے. اس کے بعد پھر یاجوج اور ماجوج دجال جو ہے اس وقت شام میں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے. دجال کو قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اب ظاہر ہے یہ قادیانیوں سے پوچھا کرو کہ بھائی اگر یہ تم کہتے ہو کہ چلو ان کو عیسیٰ مانو تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو دجال کو قتل کرنا تھا. تمہارا جو دجال ہے اس نے تو دجال کو کیا قتل کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جہاد کریں گے اور میری امت کا آخری لشکر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ شادی بھی کریں گے، یعنی پہلے نہیں ہوئی اور اب کیا کریں گے؟ شادی، اولاد بھی ہوگی. پھر ان کو موت بھی آئے گی اور ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں. اب دیکھو کسی کی جرت ہی نہیں کہ وہ اس طرف رخ کرے
کیونکہ اس جگہ کی نشاندہی پہلے آمنہ کے لال نے کر دی ہے کہ یہاں پر میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آرام کرنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، با صدیق تیری بھی کیا قسمت ہے کہ جب قیامت آئے گی، قبریں سب کی کھلیں گی، اٹھیں گے تو تیرے دائیں بھی نبی ہوگا، تیرے بائیں بھی نبی ہوگا. اب اتنی اس طرح باتیں بتائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے پتہ چلا کہ قادیانی مہدی بھی نہیں اور جناب عیسیٰ بھی نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے کامل علم عطا فرمایا اور امام مہدی کے بارے میں بھی مکمل علم عطا فرمایا ہے. ویسے تو اس کی اگر صورتحال کو دیکھیں تو وہ شاید ایک اچھا عقل مند انسان بھی نہیں. جس بندے کو گوڑ اور مٹی میں فرق نہ ہو تو وہ انسان بھی نہیں، اس کی عقل بھی سلامت نہیں. اور پھر نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود تعلیم عطا فرماتا ہے. وہ مطلب باقاعدہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھتے، اور یہ باقاعدہ طور پر کالج میں، سکول میں کیا پڑھتا رہا ہے، اس واسطے یہ نبی نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنی اولاد کو بتانا چاہیے. اس کے ایسی کفریات، جھوٹ، واہیاتیاں ہیں کہ انسان اگر ان کو پڑھ لے تو اس کو ایک صاحب عقل انسان ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. نبی تو بہت اونچا درجہ ہے. تو یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج ان کو یاد رکھنا ہے کہ جب وہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو جن عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور انہوں نے کہاں آنا ہے؟ شام میں آنا ہے، اور انہوں نے دجال کو قتل کرنا ہے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں دفن ہونا ہے، اور امام مہدی کے بعد آنا ہے. اور یہ ابھی دجال کا تذکرہ دیکھو ہم کر رہے ہیں، لوگ اور بھی کرتے ہیں. یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے دجال کو، پھر دجال نکلے گا. اور اس دجال کی خبر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. حضور کوئی شے ہوئے تو انہوں دا پتہ نہ ہوئے ہو نہیں سکتی. لیکن دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. دجال کو صحابی دیکھ کے آئے ہیں، حضرت تمیم داری دیکھ کے آئے ہیں، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ اس طرح کا ہے. لیکن سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک دجال کو وہ ڈھونڈ سکے ہیں. سمجھ آئے؟ جس کو اللہ تعالیٰ چھپا دے اس کو کوئی بندہ ڈھونڈ نہیں سکتا. تو وہ موجود ہے، اب اس نے نکلنا ہے، قرب قیامت اس کا وقت ہے. تو اس سے پہلے یہ نشانیاں قیامت کی بڑی بڑی جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو چونکہ قادیانی عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں تو پھر ہم لاجواب ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات کیا ہے؟ غلط ہے، اور 100% غلط ہے. اس لیے ان کے جانسے میں نہیں آنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك